12 دسمبر 2023 کو ڈیرہ اسماعیل خاں میں تحریک جہاد پاکستان نامی شدت پسند تنظیم کے حملے کو ملک کی تاریخ میں سیکورٹی فورسز پر ایک بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حملے کے 2 روز بعد یعنی 15 دسمبر کو قریبی ضلع ٹانک میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آنے والی انصار الجہاد نامی تنظیم نے بھی اس طرز کے حملے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس مرکز کو نشانہ بنایا۔ یہ واقعات ملک میں عسکریت پسندوں کے ان بڑھتے حملوں کا تسلسل ہیں جن کا آغاز تحریک طالبان نے گزشتہ سال نومبر میں حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں ناکامی کے بعد جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ کیا۔ سیکورٹی فورسز کے خلاف حملوں میں شدت لانے کے ساتھ یہ نئے گروہ بظاہر ایک سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہیں جس کا مقصد افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی میں کسی سیاسی مصلحت کا شکار بننے سے بچنے کے لیے اس جنگ کو مزید پیچیدہ بنانا ہے۔ 28 نومبر 2022 سے لے کر اب تک جنگ بندی کے خاتمے کے لگ بھگ ایک سال کے دوران تحریک طالبان کے سیکورٹی اہلکاروں پر حملوں کی شدت اور تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ اس دورانیے میں تحریک طالبان نے 890 حملوں کا دعویٰ کیا جبکہ گزشتہ سال کے اسی دورانیے میں ٹی ٹی پی کے دعووں کے مطابق یہ تعداد 245 کے قریب تھی۔ حکومت کی جانب سے تحریک طالبان کو پٹا ڈالنے کے مطالبے کے بعد پہلے تو الاحرار نامی دھڑے نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنا شروع کی، تاہم بعد ازاں تحریک جہاد پاکستان نے اپنے قیام کا اعلان کرتے ہوئے اس بیانیے کے تحت سیکورٹی فورسز کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جو تحریک طالبان کا مرکزی بیانیہ رہا ہے۔ اس تنظیم نے اپنے قیام سے اب تک 11 حملے کیے ہیں جن میں 10 حملوں میں 31 خودکش بمباروں نے سیکورٹی فورسز کے قافلوں اور مراکز کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں رات کی تاریکی میں فوجی مراکز پر جدید ہتھیاروں سے لیس 4 سے 7 خودکش حملہ آوروں کے حملے شامل ہیں جن میں لیزر گن نامی تھرمل سکوپ پر مشتمل نائٹ ویژن بندوق کا بھی استعمال کیا گیا۔ پاکستان میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں لیزر گن کا آغاز سابق افغان حکومت کے خاتمے کے بعد شروع ہوا جو تحریک طالبان کے حملوں کا اہم جزو ہے۔ تاہم اس ہتھیار کے سبب تحریک جہاد نے رات کی تاریکی میں حملوں سے سیکورٹی فورسز کو نقصان پہنچایا۔ اگرچہ تحریک طالبان پاکستان نے جولائی 2023 میں تحریک جہاد کو برادر جہادی تنظیم قرار دیا جبکہ القاعدہ کی پاکستان سمیت جنوبی ایشیائی شاخ القاعدہ بر صغیر نے بھی اپنی رسمی مطبوعات میں اس شدت پسند تنظیم کی حمایت کی، تاہم یہ اب تک ایک پراسرار تنظیم رہی ہے۔ پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ تحریک جہاد دراصل ٹی ٹی پی کا ایک فرضی نام ہے جس کا مقصد بڑے حملوں کی صورت میں کابل پر تحریک طالبان کے خلاف اقدام کے لیے اسلام آباد کے دباؤ کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش ہے، اور پاکستان میں شدت پسندی پر نظر رکھنے والے بعض ماہرین کا بھی یہی خیال ہے۔ تاہم اب تک ایسے شواہد سامنے نہیں آئے جس سے ان دونوں تنظیموں کا مبینہ پس پردہ تعلق ثابت ہو۔ البتہ اس پراسراریت کی وجہ سے تحریک جہاد کے حملوں کی صورت میں پاکستانی حکام کا مطالبہ کابل سے تحریک طالبان کے خلاف کارروائی کا رہا ہے۔ تحریک جہاد کے برعکس 15 دسمبر کو انصار الجہاد نے اپنے قیام کے ساتھ ہی ایک ویڈیو کے ذریعے اپنے چند ارکان اور جھنڈے سمیت تفصیلی موقف پیش کرتے ہوئے اپنی تنظیم کے سربراہ اور ترجمان کے ساتھ 6 رکنی شورا کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ تاہم انصار الجہاد نے اپنے پیغام میں یہ واضح کیا کہ اس کے قیام کا مقصد سیاسی مصلحتوں کی بنا پر دیگر تنظیموں کو درپیش مشکلات کی وجہ سے سیکورٹی فورسز کے خلاف جنگ کی بقا اور تقویت ہے۔ انصار الجہاد کے اپنے پیغام میں پاکستانی اور افغان عوام سمیت دنیا بھر کے جنگجوؤں سے سیکورٹی فورسز کے خلاف جنگ میں حمایت کا مطالبہ کافی تشویشناک ہے، کیونکہ تحریک طالبان نے گزشتہ چند سال میں اس جنگ میں غیر ملکی جنگجوؤں کی شمولیت پر پابندی عائد کرتے ہوئے اس جنگ کو فقط عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان محدود کرنے کی پالیسی اپنائی ہے۔ ماہرین کے مطابق انصار الجہاد ان قدغنوں سے بے نیاز نظر آتی ہے اور دراصل یہ بے نیازی ایک پیغام ہے کہ تحریک طالبان کو دباؤ سے ختم کرنے کی صورت میں ریاست مخالف عسکریت پسند چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر اس جنگ کو پاکستان سمیت بیرون ممالک کے لیے ایک مشکل بنا دیں گے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام تر احتجاج کے باوجود افغان طالبان پاکستان کی موجودہ سیاسی اور فوجی قیادت کی پالیسیوں کو پاکستان میں عسکریت پسندوں کے بڑھتے حملوں کا سبب قرار دیتے ہیں۔
اس پیچیدہ صورتحال سے کابل اور اسلام آباد کے تعلقات میں ناقابل تصور بگاڑ آ چکا ہے، جس سے خطے کو ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے جو امریکہ سمیت دیگر عالمی اور علاقائی قوتوں کی تشویش کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ صحافی اعزاز سید نے اپنے 12 دسمبر کے ویلاگ میں دعویٰ کیا کہ حکومت اور تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات کے پس پردہ کوششیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں ایک تیسرے ملک میں افغان طالبان کی سرپرستی میں فریقوں کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے چند روز بعد پاکستان میڈیا میں ملک کے سینئر سیاستدان مولانا فضل الرحمان کا نام بھی ابھرنے لگا کہ وہ مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کے لیے متحرک ہے۔ دوسری جانب فریقین کے درمیان ماضی کے مذاکرات میں کردار ادا کرنے والے افغان طالبان کے ایک رکن نے کابل سے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے ایسی کسی پیش رفت سے لا علمی کا اظہار کیا۔ دوسری طرف تحریک طالبان کے ایک اہم رکن نے دوبارہ مذاکرات کے حوالے سے کسی رسمی رابطے سے لا علمی ظاہر کی، تاہم انہوں نے بتایا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو شاید اس سے بہتر نتائج سامنے آئیں۔ اس دوران 16 دسمبر کو اسلام آباد میں افغان طالبان کے سفیر سردار احمد شکیب کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ کابل کی دعوت اور اگلے روز طالبان وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانع کا پہلی مرتبہ طالبان حکومت میں تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کی رسمی گرفتاری کی تصدیق مولانا فضل الرحمان کے مذاکرات میں ممکنہ کردار کے دعووں کو تقویت دیتا ہے۔ تاہم سینئر افغان صحافی سمیع یوسفزئی کا ماننا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں اور اس حساس معاملے میں شاید ہی کوئی کردار ادا کر رہے ہوں، کیونکہ 2013 میں بھی انہوں نے حکومت اور تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات میں کردار سے معذرت کی تھی۔ سمیع یوسفزئی کے مطابق اگر مولانا فضل الرحمان اب اس کے لیے تیار بھی ہوں تو تب بھی ان کا کردار محدود رہے گا، کیونکہ افغان اور پاکستانی طالبان اپنے نظریے کے مخالف کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ ان کے مذہبی اساتذہ ہی کیوں نہ ہوں۔ البتہ صحافی اعزاز سید کی رائے ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق ان حالیہ مذاکرات کی کوشش مولانا فضل الرحمان کا نام آنے سے پہلے سے جاری ہے، جس میں مؤثر کردار ان افراد کا ہے جو ماضی میں بھی یہ مذاکرات کروا چکے ہیں، مگر اس مسئلے کی حساسیت کی وجہ سے ان معلومات کا اب منظر عام پر آنا قابل وقت ہے۔ اعزاز سید کے مطابق مولانا کی شمولیت کا بظاہر مقصد ان کوششوں کو سیاسی طور پر تسلیم کرانا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔